نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ سورہ آل عمران کی 181 آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ 18 رکوع اس کے ہو چکے ہیں اور تھوڑا سا ہم ایک آیت پیچھے بھی جائیں گے ترجمے کی طرف، تاکہ دوبارہ اس جو موضوع چل رہا ہے اس کو کڑی کو ملایا جائے۔ کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اور وہ بہتر ہے ان کے لیے بلکہ برا ہے ان کے لیے، اور جلد ہی توق پہنائے جائیں گے اس مال میں سے جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ وارث ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ تو یہ آیت پیچھے سے کہ والارض زمینوں کے واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بھی یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں کے ایک قبیلہ بنی کنکا کے پاس اپنا خط دے کر بھیجا، اور جس میں ان کو دعوت اسلام دی گئی تھی، دعوت اسلام دی گئی اور نماز اور زکوٰۃ کے متعلق ان کو تاکید کی گئی تھی، اور یہ بھی تحریر تھا کہ تم لوگ ان یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں، یعنی نیکی کے کاموں میں دولت جو ہے وہ خرچ کریں۔ تو اس پر ان کے ایک منہ پھٹ آدمی نے مذاق کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جو ہے وہ غریب ہو گیا ہے، مفلس ہو گیا ہے جو ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو یہ خط لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کی طرف سیدنا صدیق اکبر کو بھیجا۔ تو اس میں پھر یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال تم کو دیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ جو زکوٰۃ مال کی ادا نہیں کرے گا اور اللہ کی راہ میں دینے میں بخل کرے گا تو یہ مال سانپ بن کر اس کو توق بنا کر اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ مال کہتا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور یہ کہہ کر اس کو وہ دستہ چلا جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور وہ لوگوں نے انکار کیا، اور ایک آدمی نے مذاق کیا اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ۔ تو نبی کے بھیجے ہوئے نمائندے یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے مذاق کیا اور کہا کہ کیا کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ غریب ہو گیا جو ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حلیم و طبع، بہت بردبار صبر والے تھے، لیکن اس گستاخی کو وہ برداشت نہ کر سکے، اور اس کے منہ پر، اس آدمی کے منہ پر تماچا رسید کر دیا، اور فرمایا کہ اگر ہمارے تمہارے درمیان معاہدہ امن نہ ہوتا تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا۔ اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لگائی، آ کے سرکار کی بارگاہ میں شکایت لگائی سیدنا صدیق اکبر کی، اور اپنے الفاظ سے بالکل وہ انکاری ہو گیا، وہ مکر گیا کہ میں نے بھی ایسا بولا تھا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تماچا مارا اس کی شکایت کر دی۔ اس وقت پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اور جو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو اس وقت رب العزت نے یہ آیت بھی نازل فرما دی۔ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ لقد سمع اللہ قول الذین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی اس بندے کی بات یا ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ونحن اور ہم اغنیاء امیر ہیں۔
تو اللہ نے فرمایا اسنکتبو، ان قریب یعنی جلد ہم نے لکھ لیا اس کو، ماں کالو جو وہ کہتے ہیں، جو وہ بول رہے ہیں، ہم نے ان کے کہنے کو، بے شک وہ آپ کی بارگاہ میں آ کے انکاری ہو گیا انسان کہ میں نے ایسا نہیں بولا، بلکہ مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تھپڑ مارا ہے۔ تو اس پر خود وہ اپنے الفاظ سے انکاری ہو گیا۔ تو رب نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی ہیں کہ جو گستاخی اس نے کی ہے ہم وہ جانتے ہیں، اور ہم نے اس کو لکھ لیا ہے، اس کے نام اعمال میں لکھا جا چکا ہے۔ مقالو جو کہا انہوں نے، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ لکھ لیا ہم نے جو اس نے بولا ہے، اور یہ بھی کہ جو انہوں نے قتل کیا تھا، یعنی جو نبیوں کو پہلے سابقہ یہ لوگ قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی شان میں گستاخی کرنا، اللہ کے کلام کی بے ادبی کرنا اور نبیوں کا قتل کرنا، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے بغیر حق۔ یہ سب باتیں حق کے بغیر یہ کرتے ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا، وَنَقُولُ ذُوقُوا، ہم بھی کہیں گے، یعنی پھر ہم کہیں گے ان کو عذاب الحریق، چکھو عذاب جلنے کا، یعنی پھر ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا اور جلنے کا عذاب تم لوگ چکھو۔ کہ یہ الفاظ ہم نے ان کے نامہ اعمال میں لکھ لیے ہیں۔ اور کلام الہی کے ساتھ مذاق کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ قتل انبیاء کے ساتھ اسے بھی لکھ دیا گیا، کہ جیسے انہوں نے کہا تھا اور اپنے انبیاء کو پہلے وہ قتل کرتے رہے ہیں، اسی طرح وہ انبیاء کا قتل کرنا اور اللہ کی کلام کے ساتھ مذاق کرنا، یہ سب کچھ ان کو لکھ دیا۔ اور یہودیوں کو یہ عذاب جو کہا کہ کہیں گے ہم چکھو عذاب جلنے کا، تو یہ عذاب ویسے نہیں دیا گیا، بلکہ ان کی بد کرداریوں، ان کی بری سوچوں اور کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی گستاخیوں کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی۔ پھر آگے ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار قل قد جاءکم رسول من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ اس وجہ سے جو ان کو عذاب جلنے کا دیا جا رہا ہے، ان کی سزاؤں کے اعلان اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، یعنی تمہارے ہاتھوں نے اے یہودیوں اور کفارو، جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے اپنے ہاتھوں میں، یعنی جو خرچ کیا، ہاتھوں کا مطلب ہے جو بھی انسان خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں یا برائی کے کاموں میں، وہ انسان کا آگے چل کے اس کو کام آئے گا، یعنی جزا و سزا دونوں اس سے پتہ چل جائیں گی۔ تو جو کچھ تم لوگوں نے آگے بھیجا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، یہ انہی چیزوں کی سزا ہے جو تم نے خود کمائی ہیں، یہ تمہاری اپنی کمائی ہے۔ اور جو لوگ الذین، جو لوگ قالو کہا انہوں نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد لیا ہے، الینا ہماری طرف، اللہ نؤمن، یہ کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، لی رسول کسی رسول پر، یہاں تک کہ لے آئے ہمارے پاس کوئی قربانی کہ کھا جائے اس کو، تاکلہ النار، کھا جائے اس کو آگ۔ کل کہہ دیجئے قد جاکم، بے شک آئے تھے تمہارے پاس، رسول من قبلی، رسول مجھ سے پہلے، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور تم اس کے ساتھ جو تم کہہ رہے تھے تمہیں معجزات دکھائے گئے، فالما، پھر کیوں نہیں پھر کیوں تم نے قتلتموہم، تم ان پر ایمان نہیں لاتے بلکہ تم نے ان کو قتل کیا، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ لوگ کیا کہنے لگے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ اسلام کی، آپ پیغام دے رہے ہیں ایمان کا، تو یہودیوں، کیونکہ یہودی جو بڑے حلیے بہانے کرنے والے لوگ تھے، بڑے چلاک مکار تھے، بلکہ چلاک مکار ہیں، اب بھی ان کی چلاکیاں مکاریاں پوری دنیا پر مشہور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کو انہوں نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ بس ان کو اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرمائے گا، اور اس کی گرفت میں ہی ہیں کہ نبی مسلمانوں کا، کیونکہ امتحان ہے، ایمان کا امتحان ہے۔ تو یہ یہودی جو ہے وہ حولے بانے کرنے میں جو ہے وہ ہیلے بانوں بہت مشہور تھے۔ تو وہ کہنے لگے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لانے کا ایک عذر پیش کر دیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ایک یہ عذر ہے ہمارا کہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنے نبی کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان نہیں لا سکتے، ان کو نبی نہیں مان سکتے، کیونکہ ہم سے تو ہمارے رب نے خود ہی وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہم کسی نبی کو نہ مانیں، کسی اور نبی پر ایمان نہ لائیں، کیونکہ جب تک وہ یہ معجزہ نہ دکھائے کہ وہ قربانی کرے اور آسمانی آگ آ کر اسے جلا کر راکھ کر دے، یعنی جب تک آپ یہ معجزہ نہیں دکھاتے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اور اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے جب تک وہ یہ معجزہ نہ دکھائے کہ قربانی کریں اور آسمان سے آگ آئے اس کو کھا جائے، تو اس کو کھا جائے یعنی کہ راکھ کر دے، جلا دے۔ تو آپ نے یہ معجزہ دکھایا نہیں، اس لیے ہم آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس لیے انہوں نے یہ انکار کر دیا، یہ بہانہ بنا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نے ان کے اس عذر کو بھی باطل قرار دیا اور فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس پہلے رسول آئے تھے اور ان رسولوں نے قربانی پیش کی تھی، اللہ نے حکم دیا تھا اور وہ قربانی پیش کرتے تھے اور آگ جلا کر راکھ کر جاتی تھی اور قبول ہوتی تھی، لیکن تم کون سا ان پر بھی ایمان لائے، تم نے ان نبیوں پر ایمان بھی نہیں لائے جنہوں نے یہ معجزات دکھائے تھے، اور یہ بھی تو نہیں کہا تھا کہ جو نبی یہ معجزہ نہ دکھائے اس پر ایمان نہ لانا۔ اب ہر نبی نے تو یہ معجزہ نہیں دکھایا، نبی تو بہت زیادہ ہوئے اور ان پر ایمان بھی لایا گیا، اور آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سب نے ایمان لانا ہے۔ تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو قربانی دکھائی جائے اور آگ جلا جائے تب ایمان لائیں گے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے جنہوں نے یہ معجزے دکھائے، تم نے ان معجزوں کو بھی قبول نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، فرمایا کہ تم نے تو یہ بھی یہاں تک کر دیا کہ پھر تم نے فالما قتلتمہم، پھر تم نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کیوں قتل کیا تھا ان کو؟ جب جنہوں نے یہ معجزے دکھائے تھے، آج کہہ رہے ہو کہ آپ یہ معجزہ دکھائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے ورنہ ہم نہیں لائیں گے، تو جو انبیاء معجزہ یہ دکھا چکے تھے تمہارے کہنے پر، یہودیوں کے کہنے پر، تو ان پر بھی تم لوگ ایمان نہیں لائے تھے بلکہ تم نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ تو اگر تم سچے تھے تو قتل کیوں کیا؟ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے تھے تو سچے تو نہیں تھے بلکہ تم نے ان کو قتل کر دیا، اور ان کے اس واضح دلیل پر، معجزے پر بھی تم نے ایمان نہیں لایا۔ تو تم نے کون سا ان کا پہلے پاس رکھا تھا؟ تو وہ انبیاء جن سے یہ معجزے ظاہر ہوئے ان کے ساتھ بھی تم نے کفر کیا، اور صرف زبانی کفر نہیں کیا بلکہ ان کو قتل تک کر دیا۔ تو تمہیں جن کا دامن معصوم انبیاء کے پاک خون سے داغدار ہے، ایسی بے سروپا باتیں کہتے ہو، تم لوگوں کو حیا نہیں آتی ہے، حیا کرو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر اگر اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو جھٹلائیں تو پس بے شک جھٹلائے گے رسول من قبلک کا، پہلے آپ سے جو آ چکے، واضح دلیلوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ اور روشن صحیفے کتاب کے، اور سب دلیلیں ان کے پاس لے کر ہے۔ وَالزُّبُرُ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، صحیفے اور کتابیں اور روشن دلیلیں سب ان کے پاس آ چکی، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان معجزات اور عقلی دلائل جو انہوں نے دکھائے تھے وہ سب کے سب انہوں نے پس پشت ڈال کر تو ایمان نہ لایا اور انبیاء کو قتل کر دیا، اور اس طرح ان کی شریعت کے جو احکام اس میں درج تھے وہ انہوں نے پس پشت ڈال دیے۔ تو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی یہ جھٹلا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ تسلی رکھیں، ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یہ پہلے بھی رسول جتنے آئے ان کو بھی ان قوموں نے جھٹلایا جو آپ سے پہلے تھے، کہ وہ واضح دلیلیں، معجزات اور روشن کتابیں لاتے رہے، لیکن ان لوگوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا۔ یہ ان کا پرانا مطلب شیوا ہے، اور یہ ان کی عادت ہے کہ نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، اور آپ سچائی پر ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، یعنی حق آپ کے ساتھ ہے، آپ ان کی باتوں کا پرواہ نہ کریں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کہ ہر جان چکھنے والی ہے موت کو، ذائقہ چکھنے کو کہتے ہیں، ہر جان چکھنے والی ہے موت کو، اور پوری
پورے مل کر تمہیں تمہاری مزدوری یعنی پورا بدلہ دیا جائے گا، مزدوری دی جائے گی قیامت کے دن، یعنی جو جس نے کیا جو کمایا اس کو اس کا پورا صلہ مل جائے گا، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ فمن زحزحا، اور جس کو بچا لیا گیا، عن النار، آگ سے، یعنی جو دوزخ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، یعنی جس کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا وہ کامیاب ہو گیا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وما الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، سوائے ایک دھوکے کے، یعنی ایک دھوکے کا سامان ہے یہ دنیا کی زندگی، اور کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حوصلے میں رہیں، تسلی میں رہیں، ہمت کریں، صبر کریں، کیونکہ یہودیوں کو جو ہے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں موت کا پیالہ پینا پڑے گا اور اپنے کیے کی جو ہے سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی، اور اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی تسلی ہے جو قبول اسلام کے بعد اپنوں اور بیگانوں کے مظالم کا ہدف بنے ہوئے تھے، یعنی جو مسلمان ایمان لائے ان کو تانے مل رہے ہیں، اپنوں کے تانے بھی مل رہے ہیں، کافار کے ظلم بھی ہیں، وہ سب برداشت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو تسلی دی کہ فرمایا گھبراؤ نہیں، حق کے لیے اپنی زندگی کے 4 روز جیسے گزرتے ہیں گزار لو، وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں اس کا بہت بڑا اجر عطا کر دیا جائے گا، اور جب جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے بچا لے تو سمجھیں وہ کامیاب ہو گیا۔ باقی دنیا کی زندگی دکھوں میں، غموں میں، عیش میں، عشرت میں جیسے بھی ہے گزر جائے گی، اور دنیا کی زندگی ایک سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں۔ لا تبلون فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلک من عزم الامور۔ البتہ تم آزمائے جاؤ گے، لتبلون، آزمائش کی جائے گی تمہاری مالوں سے اور تمہاری جانوں سے، اور یقیناً تم سنو گے ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب من قبلکم، تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذیت بہت ساری، یعنی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ تمہیں بہت اذیت دیں گے اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقویٰ کرو، تو بے شک فإن ذلک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کام ہیں، بڑے ہمت کے کام ہے، یعنی آزمائش کی جائے گی مسلمانوں کے، کی جاتی رہی ہے، کی جائے گی کہ تمہارے مال اور تمہاری جانوں کا نقصان کر کے بھی، اور بہت کچھ سننا پڑے گا ان لوگوں سے، عیسائیوں اور یہودیوں سے جن کو کتاب بھی دی والے کتاب بھی ہیں، تم سے پہلے بھی ہیں، اور وہ جنہوں نے شرک کیا ان سے بھی بہت زیادہ اذیتیں بھی سہنا پڑیں گی۔ لیکن ان کے جواب میں اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کرو تو یہ بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ مدینہ کی غیر مسلم آبادی جو ہے مشرک اور اہل کتاب سے اچھے سلوک کی کوئی توقع نہ رکھنا، کہ وہ تمہارے مال و جان کو بہت نقصان پہنچائیں گے، اور تمہارا یہ امتحان ہے، تمہیں بہت زیادہ کوسا جائے گا، تمہارے خلاف بہت زیادہ پروپوگنڈے کیے جائیں گے، خطرناک مہم چلائی جائے گی، تمہیں طرح طرح سے تانے ملیں گے، تمہارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان درازی کی جائے گی، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کی جائیں گی۔ تو ان حالات میں عام طور پر جو ہے وہ جذبات اور زیادہ مشتعل ہو جاتے ہیں، اور زبان اور ہاتھ بے قابو ہو جاتے ہیں، ہر انسان ہر طرح کی جوابی کارروائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور جائز و ناجائز حربے استعمال کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان نازک حالات میں تم نے صبر کیا، صبر کا دامن نہ چھوڑا، اپنے بلند کردار پر جمے رہے، تو تمہاری عظمت اور رفت پر انسانیت فخر کرے گی، اور ایسا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں بلکہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ یہ بہت ہمت کے کام ہے کہ انسان قدرت رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے، اختیار رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو صبر میں رکھنا، یہ کوئی آسان کام نہیں، بہت بڑا ہمت کا کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔
اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب کہ تم ضرور کھول کر بیان کرنا ان لوگوں کے لیے اور نہ چھپانا اس کو، تو الٹا انہوں نے پھینک دیا اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے اور انہوں نے خرید لی اس کے بدلے تھوڑی قیمت، یعنی اس کو بیچ ڈالا اور قیمت لے لی، معنوں میں تبدیلی کر دی، اور یہ برا ہے جو کچھ وہ خرید رہے ہیں۔ کہ اس میں علماء اور اہل کتاب کے اخلاقی پستی اور علمی خیانت کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ علماء اسلام کو ان رویوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پہلے کہ ہم نے تمہیں کتاب بھی دی ہے، تم لوگوں میں کھول کر بیان کرنا، اس کے احکام سنانا اور اس کو نہیں چھپانا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، یہود علماء اس کو چھپا دیتے تھے اپنی پشتوں کے پیچھے اور پھر اس کی قیمت لے لیتے، یعنی وہی جو غریب گناہ کرتا تو اس کو پوری سزا دی جاتی، جو امیر کرتا تو اس سے پیسے لے کر معنی تبدیل کر دیے جاتے یا آیات کو چھپا دیا جاتا، وہ کام کیا جاتا جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ حق بات کو چھپا لیا اور اللہ کے کلام کو بیچنے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے فرمایا یہ بہت تھوڑی قیمت تم نے وصول کی ہے، دنیا کے چند سکے وصول کر کے تم نے آیات کو چھپا لیا، تو یہ برا ہے جو کچھ تم خرید رہے ہو۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير۔ نا گمان کریں وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں اس سے کہ جو ان کو دیا گیا وہ پسند کرتے ہیں اس کو، اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی تعریف کی جائے ساتھ اس کے جو نہیں انہوں نے کیا، پھر نا گمان کریں ان کو کہ مفاز آتی کہ وہ بچ جائیں گے عذاب سے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں منافق جو ہیں ہر دفعہ جہاد میں بھی شرکت نہیں کرتے اور اس محرومی پر افسوس اور ندامت بھی ان کو کوئی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بڑے خوش ہیں اپنی عقل مندی پر، یعنی وہ سمجھتے ہیں ہمیں بڑی عقل دی گئی ہے، ہم بڑے عقل والے ہیں، ہم جہاد پر تو جاتے نہیں ہیں اور ہم پیچھے رہتے ہیں اور اس لیے ہم مرنے مارنے سے بچ جاتے ہیں، زخم ہونے سے بچ جاتے ہیں، زخم نہیں لگتے، جانے نہیں جاتی، تو وہ بڑا اس کو عقل مندی کا کرشمہ سمجھتے اور خوش ہوتے۔ اگر ان کی زندگی کی کتاب شجاعت اور اصرار اخلاص و تقویٰ کے کارناموں سے بھی بالکل خالی تھی، یعنی ان کی زندگی میں نہ انہوں نے کوئی شجاعت دکھائی، نہ بہادری دکھائی، نہ کوئی اللہ پر تقویٰ اختیار کیا اور نہ ہی کوئی کارنامہ سر انجام دیا، لیکن پھر بھی اس بات کو وہ دل سے پسند کرتے کہ لوگ ان کو بہادر کہیں اور مخلص کہیں، متقی کہیں، ان کی تعریفیں ہو جائیں، تو یہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ایسا جو مریض ہے جس کی قوت عملیہ مفلوج ہو چکی ہے، یعنی وہ عمل تو کوئی نہیں کرتا لیکن جس کا ذہن خود ستائی خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہو، تو اس کے تندرست ہونے کی بہت کم توقع ہوتی ہے، وہ اپنی ان کوتاہیوں کے انجام بد سے ضرور دوچار ہو کر رہے گا۔ اگرچہ یہ آیت یہودیوں اور منافقوں کی کمزوریوں کو اشکار کرنے کے لیے نازل ہے، لیکن یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں، میدان عمل سے فرار اور اس پر بھی اپنی تعریف سننے کی خواہش، یہ ایسی کمزوریاں بیماریاں ہیں جو شخص اس کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو قرآن نے واضح طور پر ان الفاظ میں بیان کر دیا کہ کتنے نامور باپوں کے فرزند، کتنے علم و عرفان کے خانمادوں کے چشم و چراغ اور ثروت و سطوت کے وارث ان خرابیوں کے باعث اپنے اسلاف کی عظمت کو خاک میں ملا چکے ہیں، کیونکہ ان کو بڑی آسانی سے ایک بنا بنایا پلیٹ فارم مل جاتا ہے، ایک حلقہ دستیاب ہو جاتا ہے، ان کو ایک ٹیم مل جاتی ہے، ایک مرکز بنا ہوا مل جاتا ہے، تو اس میں پھر بڑے بڑے شہزادے اور بڑے بڑے پیرخانوں کے وہ کچھ محنت نہیں کرتے، ان کے شہزادے آگے آ کر وہ بنی بنائی پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جو ان کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہر والدین کو اور ہر استاد کو، ہر پیر کو اپنے اولاد کی، اپنے شاگردوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے اور اس ہلاکت سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے اور ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ حقیقت پسند ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے
جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، کریم ہے، جو کچھ اس ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے، اور ہم سب کو اس سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم کو صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے سینے اس دین کے نور سے روشن و منور کر دے، اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔